بہت کچھ ہونے والا ہے. سپریم کورٹ میں اہم ترین سماعت ہے, ساتھ میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے. کارکن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی پہ ذرا حکومتی موقف لیتے ہیں کہ معاملات ظاہر ہے ایسا لگ نہیں رہا کہ حکومت کے لیے کسی اچھائی یا بھلائی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کا شوق بھی پورا کر کے دیکھ چکے ہیں, جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی ذرا آگے کے کیا ارادے ہیں وفاقی وزیر نے ہمیں جوائن کیا ہے, وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. احسن صاحب, حکومت وقت آپ کو پتہ ہی ہے کسی وقت بھی انفیکٹ اس ایشو پر احتجاج روکنے, یہ جو جلاؤ گھراؤ یہ سب کچھ ہوا ہے, اس پہ موقف لینے والے ہیں, بلکہ لے بھی لیا ہے. احتجاج رکنے چاہیے اور پہلا تاثر عوام کو یہی ملتا ہے کہ یہ حکومت کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. اب آل اکراس اگر آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ لیں, تجزیے بھی اس بات پہ ہو رہے ہیں یہ تاثر کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں. اور obviously you wouldn't want, this is not in your favor کہ اس قسم کی کوئی بات ہو, تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں آپ. دیکھیے, پاکستان کو اس وقت ایک آئینی اور عدالتی بحران کا سامنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے اعلیٰ ترین عہدہ ہے, وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ان کی پشت کے اوپر ان ججز کا گروہ ہے یا چند مخصوص ججز کا گروپ ہے جو 2017 سے بدستور مسلسل سیاسی نوعیت کے فیصلوں میں ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فیصلے دے رہے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے بھی میرا دل بہت بوجھل ہے, چونکہ سپریم کورٹ کے اوپر ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی تنازعہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جس طرح پارلیمنٹ نے رولز آف پروسیجر جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کے حوالے سے خود سپریم کورٹ کے دیے گئے 2016 کے فیصلے کی روشنی میں قانون سازی کی, جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات غیر آئینی ہیں, گویا کہ وہ حرام ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں وہ حلال ہیں. یہ کتنا بڑا کھلا تضاد ہے کہ جہاں سپریم کورٹ ایگزیکٹو میں تو ثوابدیدی اختیارات کو غیر آئینی قرار دے اور چیف جسٹس آف پاکستان کہیں کہ میری ڈسکریشنری پاورز جو ہیں وہ آئینی ہیں اور وہ بالکل جائز ہیں. اور اس حوالے سے جب پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کہ جیسے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے اختیارات کو کابینہ کے ساتھ پابند کیا ہے, چیف جسٹس کے اختیارات کو بھی سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ جوڑا جائے, تو اس کے خلاف اپنا من پسند ایک مخصوص بینچ بنایا جس میں 2 پاناما کیس کے جج صاحبان تھے اور باقی 6 جج حضرات وہ تھے کہ جن کو آؤٹ آف سینیورٹی سپریم کورٹ کے اندر تقرر کیا گیا ہے, اور شاید چیف جسٹس صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس بنا پہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے. عمران خان صاحب کو فزیکل ریمانڈ عدالت نے دیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ملزم جو فزیکل ریمانڈ پر ہے اسے سپریم کورٹ نے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, وش یو بیسٹ آف لک کہہ کر ضمانت دی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے جو چند مخصوص جج صاحبان ہر بینچ میں شامل ہوتے ہیں جو متنازع فیصلہ دیتا ہے, ان کے حوالے سے بہت تشویش پیدا کر چکے ہیں. مخصوص بینچ کی احسن صاحب آپ نے بات کی, ویسے اس میں کچھ اور لوگ وہ بھی شامل ہیں جن کو ڈیل کے تحت آپ کی حکومت پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لائی ہے, سو اس کے لیے بھی آپ لوگ کر تو لیتے ہیں ایسی باتیں, پھر بعد میں آپ ہی کے گلے پڑ جاتی ہیں. اب یہ بتا دیں آپ کہ اس احتجاج یا کسی اور بھی آپ کو پتہ ہے دھمکیاں شمکیاں سبھی کچھ ہو گیا, کوئی کام نہیں آیا اور حکومت کو الیکشن والے کیس میں اب جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کرنا پڑے گا. تو سیاسی شہادت قبول کر لیں گے, یہی چاہتے تھے, یا کنٹیسٹ کریں گے اس کو؟ 4-3 کی اکثریت سے سپریم کورٹ نے وہ جو سو موٹو کیس تھا اسے خارج کر دیا تھا. چیف جسٹس صاحب جو 3 مائنورٹی ویو کے ججز تھے ان کے فیصلے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ان کے پاس چیف جسٹس کا عہدہ ہے اور وہ اس مائنورٹی 3 ججز کے اندر شامل تھے. یہ ایک بہت بڑی بے قاعدگی ہے جو ہو رہی ہے, لہٰذا حکومت ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ دو ٹوک انداز میں کہہ چکی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 4-3 کا فیصلہ ہے اسی کو پارلیمنٹ تسلیم کرتی ہے
اور وہی وہ فیصلہ ہے جس کو 4 سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی کہہ چکے ہیں. اب اگر چیف جسٹس کوئی اور قدم اٹھاتے ہیں تو اسے میلافائڈی تصور کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کرے. اچھا چلیں یہ بھی بتائیں کہ اب عمران خان جو ہیں وہ آزاد بھی ہیں اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں بھی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہمیشہ سے کرنی چاہیے تھی. خان صاحب سے خود لڑ کر یا ان اداروں سے لڑوا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے 9 مئی کو جو ان کی جماعت نے پاکستان میں تشدد کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. 70-75 سال کی تاریخ میں کوئی دہشت گرد تنظیم پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکی جو ایک دن میں عمران خان صاحب کے پلاننگ کے ساتھ، چونکہ یہ گزشتہ 1 ماہ سے پلاننگ کر رہے تھے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا. مراد سعید نے ان کی گرفتاری کے بعد اپنے پیغام میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہا کہ جو طے شدہ ٹارگٹس ہیں اور جو طے شدہ ڈیوٹیز ہیں اس کے مطابق تمام ورکرز جو ہیں وہ اپنا کام کریں. اور آپ نے دیکھا کہ اس طے شدہ ڈیوٹی اور طے شدہ ٹارگٹ کا نشانہ کون بنا؟ جنا ہاؤس بنا، اس میں ایم عالم کا جہاز بنا، اس میں شہداء کی یادگاریں بنی، اس میں ٹارگٹ جی ایچ کیو بنا، اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کا کلیدی انفراسٹرکچر بنا. پاکستان کے اندر جس طرح کی غنڈہ گردی، دہشت گردی ایک منظم طریقے سے ایک جماعت نے جو خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے اس دن برپا کی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو انہوں نے بجائے یہ کہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے، جنا ہاؤس پہ حملہ کرا دیا، پاکستان کی فوج کے حوالے سے بدترین گھنونی مہم برپا کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانڈکٹ ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے. اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر ناٹزی پارٹی کی پالیٹکس کو زندہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا احسن اقبال صاحب. ویسے ایم عالم کا جہاز نہیں تھا وہ میاں والی میں جو جلایا. اوبیسلی ایم عالم صاحب کا جہاز پی ایف میوزیم کراچی میں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے. سو دیٹ واز another لیکن جہاز تو چلایا اور وہ یادگار اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اس نے ایک پورے اڈے کو تباہ کیا تھا ان 65. یس سو یہ سب کچھ ہوا اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے.